پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو سلام۔ ایک بار پھر پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ایک اور تبصرہ، ایک اور شو۔ آج تھوڑا سا عمران خان کے حوالے سے، اور جو ظاہر موجودہ صورتحال انہی کے گرد گھوم رہی ہے، تو ایک چند سوال ہم کریں گے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ کہ کیا عمران خان نے امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA کو ناراض کر کے موجودہ حالات کا سامنا کرنے پہ مجبور ہوئے؟ کیا انہوں نے امریکی حکومت کو ناراض کیا؟ کیا عمران خان موجودہ حالات میں CIA کو ناراض کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں، یا پھر اس مزاحمت کی قیمت ادا کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں پاکستان کے موجودہ نظام کے سیاسی اور فوجی مضبوط ترین کرداروں کے خلاف بات کر کے، ان کے خلاف مزاحمتی بیانات دے کر، اور یہ کہ وہ نظام بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ اس وقت جو 82 کیسوں میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے، ٹیررسٹ بھی ہیں، وہ دہشت گرد بھی ہیں ان کیسوں کے مطابق، اور توہین عدالت کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، یا پھر سب مل کر عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح دوسروں کے لیے عبرتناک مثال بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو نے بھی، جس طرح عمران خان نے ایک سائفر یعنی کیبل تھی جو واشنگٹن سے تھی، وہ لہرا کے کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہے، اس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی راولپنڈی صدر میں ایک کاغذ لہرا کے کہا تھا کہ یہ امریکی وزیر خارجہ کا پیغام مجھے آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف بات کر کے اچھا نہیں کیا، اور ہم آپ کو ایک مثال بنائیں گے دوسروں کے لیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اپریل 1979 میں بالآخر ایک ایسے کیس میں جس پہ بہت بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے، ابھی ہوگا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ تو کیا مقامی اس نظام کے سٹیک ہولڈرز اور ان کے جو باہر کے چاہنے والے ہیں، ان کے ہم نوا ہیں، وہ عمران خان کو بھی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح مثال بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو موجودہ کانٹیکسٹ میں اٹھ رہا ہے۔ اب حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف عمران خان اور ان کے وکیل ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جا رہے ہیں کیونکہ بے شمار کیسز ہیں، اور ایک ایسے نظام میں جہاں پہ رول آف لاء یا قانون کی حکمرانی بڑی ایک اس کے آگے بڑا سوالیہ نشان ہے، اس میں آپ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف اگر اس قدر وسیع پیمانے پہ کیسز درج کروا لیں، تو ادھر سے اگر مزاحمت آتی ہے تو کیا وہ باجواز نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پورا نظام جو ہے وہ کوسچنیبل ہو جاتا ہے، جس کے تحت ایک شخص نے مبینہ طور پہ ایک جرم اسلام آباد میں کیا، اور اس کے خلاف FIR ہب میں، لسبیلا میں، کراچی کیماڑی میں، اور نہ معلوم کہاں پہ مقدمے درج ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ایک بحیثیت مجموعی اس پہ بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اور اسی پہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے حقوق انسانی کا واچ ڈاگ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس نے بھی بالآخر اپنی تشویش کا اظہار کر دیا ہے، اور اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بڑی تشویش ظاہر کی ہے، اور یہ امید کی ہے کہ رول آف لاء یعنی قانون کی عملداری، حکمرانی کو پاکستان میں یقینی بنایا جائے گا ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت حکومت سے اختلاف رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم۔ تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی وہی کچھ ہو، ویسا ہی ہو جہاں تک جرائم کا تعلق ہے، یا مبینہ جرائم کا تعلق، جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس وقت موقع پہ مثالیں دے رہے ہیں کہ عمران خان کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا، ان کو اریسٹ، اپنی گرفتاری دے دینی چاہیے تھی، اس پہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ عمران خان اس نظام کے اندر موجود سکم، اس نظام کے کو چلانے والوں کی نیتوں
کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اہل لاہور نے اور پھر دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی زمان پارک میں جو مورچے لگائے رکھے, جس طرح سینکڑوں پولیس والوں رینجرز کا انہوں نے مقابلہ کیا, تو اس سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اب آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف کہ کیا عمران خان نے CIA کو ناراض کیا, کیوں کیا, کیسے کیا, اور پھر اسی دوران امریکہ کے سابق سفیر تھے افغانستان کے لیے زلمے خلیل زاد, وہ بھی درمیان میں آ گئے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو ایک لحاظ سے آگ لگ گئی, کافی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو جناب پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کے حوالے سے ایک کیمپین کچھ عرصے سے چلی ہوئی ہے, اور اس کیمپین کے تحت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ کہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے یا ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ خود کو پوتر, خود کو پاک باز ثابت کریں اور عمران خان کو گندہ کریں. جیسے آپ کو یاد ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستانی فوج کے سابق سربراہ تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بیک گراؤنڈ بریفنگز میں خود کو بڑا بے گناہ, پاک باز, ویل انٹینشنڈ درست, اور عمران خان کو غلط قرار دیا, ان کو جھوٹا قرار دیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سارے آپ نے مضامین بھی پڑھے ہوں گے اخباروں میں. اب جنرل باجوہ کے حامی اب بھی وہی عمران مخالف بیانیہ چلا رہے ہیں. توشہ خانہ بھی اس بیانیے کا ایک حصہ تھا کہ کس طرح اس کو ہر کام کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا, توشہ خانہ کا چور, گھڑی چور قرار دیا گیا. لیکن پتہ چلا کہ 2-3 کروڑ کی گھڑیاں تو وہ تو ان لوگوں نے لی ہوئی ہیں, ان لوگوں نے بھی لی ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے گاڑیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی حاصل کی تھیں. اور اس میں شاہد خاقان عباسی جو کہ بڑے اصولوں کی بات کیا کرتے تھے, خود وہ بھی ایکسپوز ہو گئے کہ کیسے 10-12 کروڑ کا ایک جیولری کا سیٹ تھا, وہ انہوں نے اپنی بیگم کے لیے لیا. سو ظاہر یہ ہوا کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں, لیکن دوسروں کو ننگے ننگے کہہ رہے ہیں, وہ دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ جو ہم بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مختلف ہم خیال طبقے اس وقت معاشرے کے اسی انداز میں اپنا موقف پیش کر رہے ہیں جس انداز میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیش کرنے کی کوشش کی. تازہ ترین اس کی مثال ہے ایک وہ مہم اب جو ملک کی اہم کاروباری سرمایہ کار شخصیات کی مدد سے چلائی جا رہی ہے عمران خان کو غلط ثابت کرنے کے لیے, ان کو موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دینے کے لیے. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ ایک صاحب نے ایک مقامی اخبار کو بتایا, جو کہ پھر ٹی وی پہ بھی اسی انداز میں وہ باتیں نشر ہوئیں. وہ البتہ انہوں نے کہا کہ میرا نام ظاہر نہ کیجیے گا, گمنام رہ کے وہ عمران خان کے خلاف لب کشائی کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس مضحکہ خیز بات پر میں کیا تبصرہ کروں کہ رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کا الزام امریکہ سے ہوتے ہوئے پہلے جنرل باجوہ پہ آیا اور پھر اب پاکستان کی بزنس کمیونٹی یعنی کاروباری حضرات اور سرمایہ کاروں پر ڈال دیا گیا ہے. اور یہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی کہ جب جنرل عاصم منیر موجودہ آرمی چیف کے ساتھ 10 اعلیٰ ہمارے بزنس مین اور سرمایہ کاروں نے ملاقات کی. اب اسی ملاقات میں شامل ایک اور صاحب کو اخبار نے کوٹ کیا اور ان کہا کہ نام نہ بتائیں, لیکن یہ کہا کہ معاشی معاملات میں آرمی چیف کی مداخلت اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتوں کا سلسلہ عمران خان نے شروع کیا تھا. جب کاروباری ادارے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کارروائیوں اور سابقہ حکومت کی پالیسیوں سے پریشان ہوئے. جناب اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ سلسلہ پہلی دفعہ نہیں تھا اور نہ ہی نیب کے ذریعے پیدا ہونے والی پریشانیاں عمران خان کا کیا کرایا تھا. ہمیں تو یاد ہے کہ مارچ 2018 کی وہ ملاقات جب وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی, وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل, اور اس ملاقات میں جنرل باجوہ نے چند صحافیوں اور اینکر پرسنز کی موجودگی میں اسحاق ڈار کو پاکستان کی معیشت کے لیے اٹر ڈیزاسٹر قرار دیا تھا. یعنی پاکستانی معیشت کے لیے وہ تباہ کن ثابت ہوئے بقول جنرل باجوہ کے. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کہ ہم نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو
ایک بڑی اچھی ٹیم دی ہوئی ہے جو کہ معاملات کو درست کرنے اور کرپشن کے جو ایشوز ہیں، جو کیسز ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم کرپشن برداشت کریں گے اور نہ ہی ہم عدلیہ پہ حملہ برداشت کریں گے، کیونکہ عدلیہ پہ حملہ جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر عدلیہ متاثر ہوئی تو پھر پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جائیں گی۔ اب یہ تاثر کہ چیف آف آرمی اسٹاف کبھی 2018 سے پہلے کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بزنس کمیونٹی سے نہیں ملا، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف دونوں نے اپنے اپنے ادوار میں دوست ملکوں کے ساتھ مالی امداد اور ترقیاتی کاموں میں تعاون کی درخواستیں کیں۔ جنرل کیانی تو باقاعدہ واشنگٹن گئے تھے ایک دستاویز لے کے 12-14 صفحوں پہ مشتمل اس اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے، اور اس پیپر میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح امریکہ اور پاکستان مل کے مختلف شعبوں میں کام کر سکتے ہیں۔ اور اس ڈاکیومنٹ پہ کام کرنے کے لیے جنرل کیانی نے نہ صرف کاروباری حلقوں کے ساتھ بات چیت کی تھی بلکہ مختلف وزارتوں کے ساتھ بھی انہوں نے طویل صلاح مشورے کیے تھے اور اس واشنگٹن جانے سے پہلے۔ اب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ملکی تاریخ کا 2018 تک ملکی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ $20 ارب وہ عمران خان کی حکومت سے پہلے تھا، ان کے بعد نہیں ہوا۔ بعد میں حالات ظاہر ہے بدل گئے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف بیانیہ۔ اب دوسری بات وہ ہے جناب کہ کیا CIA کو عمران خان نے ناراض کیا اور یہ اس کی قیمت ابھی چکا رہے ہیں، سزا بھگت رہے ہیں؟ شاید۔ اب اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ 2021 اپریل میں CIA کے اس وقت کے چیف ولیم برنز اسلام آباد پہنچے اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کی خواہش ظاہر کی، مگر وزیر اعظم نے یہ کہہ کر ایسی انکار کر دیا کہ ایسی ملاقاتوں کے قوانین و ضوابط کے احترام کے بغیر یہ ملاقات ممکن نہیں ہے۔ مبینہ طور پر ولیم برنز پاکستان میں امریکی فوجی اڈوں کے قیام کے حوالے سے گفتگو کرنے آئے تھے، مگر عمران خان کی طرف سے دو ٹوک پیغام دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کی فضائی یا زمینی حدود کو دہشت گردی کے خلاف کسی بھی قسم کے آپریشن کے خلاف جو کہ افغانستان میں ہونا ہے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے جون میں یہ خبر دی تھی چونکہ ولیم برنز کا دورہ خفیہ تھا۔ پھر اس طرح پاکستان فرنٹیئر ایک اور ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی جون ہی کے مہینے نے 2021 میں اسی ملتی جلتی خبر شائع ہوئی تھی۔ اب 20 جون کو عمران خان نے ایک امریکی ٹی وی ایکسیوس کے ساتھ اپنے انٹرویو میں وہ تاریخی الفاظ کہے جس کی وجہ سے جنرل باجوہ کو پریشانی بھی ہوئی، اور یہ امریکی فوجی اڈے دینے سے متعلق ہی ایک سوال تھا۔ ان سے پوچھا گیا کیا آپ فوجی اڈے دیں گے امریکہ کو، تو انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب ایبسولوٹلی ناٹ جب انہوں نے کہا تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے پھر اعتراض بھی کیا، بشمول جنرل قمر جاوید باجوہ کے۔ اور اس طرح کی رپورٹیں نیو یارک ٹائمز میں بالکل چھپی ہوئی ہیں۔ پھر اگست یعنی 15 اگست 2021 کو طالبان کی حکومت واپس آئی۔ 24-25 اگست کو ولیم برنز دوبارہ کابل گئے، طالبان رہنماؤں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی۔ 25 کو اسلام آباد آئے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ دن بھر وہ انتظار کرتے رہے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ انہوں نے بظاہر آرمی چیف اور اس وقت کے ISI کے سربراہ فیض حمید کے ساتھ بھی ملاقاتیں کیں، لیکن عمران خان نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اب اس میں دلچسپ پہلو کیا ہے؟ کانٹیکسٹ ہے جو میں نے بیان کیا کہ کس طرح یہ اگر صدر بائیڈن نے بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات یا ان کو فون کال نہیں کی تو شاید کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ CIA کا سربراہ ناراض ہو کے گیا اور اس نے پھر ایسی بریفنگ دی اپنے صدر کو کہ اس نے پھر پاکستان کے ساتھ بالکل سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا
چند دن پہلے امریکہ کے سابق سفیر زلمے خلیلزاد جو کہ افغانستان پہ طالبان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیاسی حکومتوں کو، سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنا، گرفتار کرنا مناسب نہیں ہے. پاکستان کے اس وقت بہت اور شدید مسائل ہیں. ضروری ہے کہ تمام سیاسی رہنما مل جل کے آپس میں سارے معاملات طے کر لیں. یہ ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے 2 ٹویٹوں میں انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اچھا ہوگا کہ تمام جماعتیں مل کے جون میں تمام انتخابات اکٹھے کروا دیں. تو اس پہ جناب بہت سارے لوگ تھے جو کہ پی ڈی ایم حکومت کے بھی حامی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے فوج کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں. بہت زیادہ شور مچا اس پہ کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے. تو جناب ہمارے معاملات میں مداخلت تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا جو ولیم برنز کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے جو رپورٹ لکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا اگر یہ مداخلت نہیں ہے تو کیا کہ ہمارے وزیر خارجہ کوئی 5 دورے امریکہ کے کر چکے ہیں گزشتہ 11 مہینوں کے دوران، 10 مہینوں کے دوران، اور اب ہر طرف سے دعوتیں بھی آ رہی ہیں. تو کیا یہ ثمر کا اظہار ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ کو، امریکی ایڈمنسٹریشن کو، خاص طور پہ وہاں کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پسند نہیں تھی؟ اس کے علاوہ کیا نتیجہ اخذ ہم کر سکتے ہیں؟ اب جناب بات آ جائے کہ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. زمان پارک کے ارد گرد 14، 15 اور یہ 16 مارچ کو جو ہم نے نظارے دیکھے ہیں، جو مناظر دیکھے ہیں، اس میں ایک طرف غصہ بھی آتا ہے، پھر ان لوگوں پہ فخر بھی ہوتا ہے جو رینجرز اور پولیس کا مقابلہ بھی کرتے رہے، اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا. اب دیکھ لیجئے بی بی سی تھا یا ٹرکش ٹیلی ویژن تھا یا اے بی سی نیوز تھا. خود مجھے ٹی آر ٹی پہ نیشنل جو این ڈی ٹی وی ہے، یعنی نیو ڈلہی ٹی وی، آسٹریلین براڈ کاسٹنگ، سب کوریج کر رہے تھے. ان سے بار بار انٹرویوز بھی کر رہے تھے عمران خان سے کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے ذریعے ایک بات بڑی کھل کے سامنے آئی کہ پاکستان کی پولیس، لا انفورسمنٹ کس قدر ظلم کا مظاہرہ کرتی ہے. کیونکہ سوال یہ تھا کہ آپ نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانی ہے، اس کے لیے یہ سینکڑوں پولیس والے اور قبل از تاریخ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ عمران خان نے تو وعدہ کیا ہوا تھا، انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی کہ میں متعلقہ تاریخ پہ عدالت میں پیش ہو جاؤں گا. تو اب اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، منصوبہ کیا ہے؟ اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ منصوبہ یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان کو ہر حال میں گرفتار کریں، ان کے خلاف مختلف کیسوں میں نااہلی کی کارروائی شروع کریں، ان کو جیل کے اندر رکھیں، ووٹرز اپنی پارٹی کے ساتھ، عوام کے ساتھ ان کا رابطہ کاٹ دیں، کیونکہ ہر روز وہ جب آتے ہیں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک ذریعہ ہے. تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ساتھ لوگوں کا، اپنے ورکرز کا، لیڈرز کا رابطہ قائم ہے. تو کیا منصوبہ یہ ہے کہ انتخابات عمران خان کو جیل میں ڈال کے کرائے جائیں، اس دوران پھر آپ جتنی مرضی دھاندلی کریں، اپنے تمام وہ ایڈمنسٹریشن جس میں وہ افسر شاہی جس میں آپ نے گزشتہ 30 سال انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو ساتھ ملا کے پھر آپ انتخابات جیت لیں. پھر وہ بڑے صاحب یہاں پہ ہیں، یعنی میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ایک بار پھر حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اسی لیے شاید وہ واپس بھی آ گئے ہیں لندن سے. تو سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا آپ کسی بھی مقبول لیڈر کو اس کی تقریروں پہ پابندی لگا کے، اس کو جیل میں ڈال کے اور اس کو اپنے لوگوں سے اس کا رابطہ کاٹ کے اس کو لوگوں کے دل و دماغ سے نکال سکیں گے؟ کیا وہ لوگ جو 75 سال سے ایک ہی نظام دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے قانون میں، آئین میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، گورننس میں ہمارے اشاریے سب سے خراب ہیں، یعنی جو خراب ترین ممالک ہیں ہم ان میں شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام سے نجات چاہتے ہیں، اس نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو کیا عمران خان کو آپ نااہل کروا کے اس کو
جیل میں ڈال کے آپ کو کوئی ریلیف مل سکے گا؟ کیا لوگ آپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو سکیں گے؟ بہت مشکل ہوتا ہے جب قوموں نے ثابت کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب دل و دماغ میں ایک لیڈر گھس جاتا ہے اس کو وہاں سے نکالنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک وہ خود خراب کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو یہ تھا جناب آج کا شو۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔